میرا نام سید ابتسام علی شاہ ہے۔ پیار سے گھر والے اور دوست وغیرہ سامی کے نام سے پکارتے ہیں۔ میڈیکل فائنل ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ شکل و صورت خدا نے اچھی عطا کی ہے۔ جسمانی طور پر بھی مضبوط ہوں۔ اللہ کے فضل و کرم سے سب کچھ اچھا چل رہا تھا، لیکن ابھی کچھ گھنٹوں پہلے ہی ہونے والے واقعے نے مجھے حیرت میں مبتلا کیا ہوا تھا۔ میں گھر آ چکا تھا اور اپنے بستر پر لیٹا گزرے ہوئے واقعات کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ سنسان سڑک پر در شیوار کا نظر آنا اور پھر زوغان جن کا وارد ہونا، سب کچھ عجیب پراسرار سا لگ رہا تھا۔ پھر ان کی گفتگو سے محسوس ہو رہا تھا کہ ان دونوں کا تعلق انسانوں کی بستی سے نہیں ہے، تو پھر وہ دونوں کون تھے؟ وہ کیا ان کا تعلق جنات سے تھا؟ میں ایک عجیب کشمکش میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ خیالات میں گم تھا، سوچے جا رہا تھا۔ مجھے یاد ہے میری دادی مجھے اکثر اپنے والد صاحب کا قصہ سنایا کرتی تھی۔ ان کے والد جب ہندوستان اور پاکستان ایک ہوا کرتے تھے، ایک مسجد میں پیش امام تھے۔ وہ عالم بھی تھے اور عامل بھی۔ جنات کو قابو کرنے کا علم انہیں آتا تھا۔ دادی بتاتی ہیں کہ کچھ جن ان کے تابع بھی تھے، وہ جنات کو انسانی جسم سے نکالنے کا عمل بھی کرتے تھے۔ ایک دفعہ دادی بتاتی ہیں کہ ایک ہندو ٹھاکر کی بیٹی کے اندر جن آ گیا۔ پیسے والا بندہ تھا، ہر طرح سے علاج کروایا، جادو ٹونا سب کچھ کر کے دیکھ لیا، پنڈتوں کو بھی بلوا لیا، لیکن کوئی کچھ نہ کر سکا۔ جن بہت طاقتور تھا، وہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ ہندو ٹھاکر کی پوری فیملی پریشان ہو گئی۔ آخر ان کو کسی نے مشورہ دیا کہ شاہ جی کو بلاؤ، وہی اس جن کو قابو کر سکتا ہے۔ دادی کے والد کو سب شاہ جی کہہ کر بلاتے تھے۔ ٹھاکر کی سمجھ میں بات آ گئی۔ وہ شاہ جی کے پاس آیا اور ہاتھ باندھ کر بولا، شاہ جی ہماری مدد کریں، ہم بہت مشکل میں ہیں۔ کیا بات ہے ٹھاکر، ایسی کیا پریشانی آ گئی آپ کو جو آپ کو ہمارے پاس آنا پڑا؟ شاہ جی عجیب پریشانی ہے، بٹیا رانی پر کوئی جن قابض ہو گیا، ہر طریقہ آزما لیا، لیکن جن بہت طاقتور، کسی کے قابو میں نہیں آ رہا۔ آپ ہی ہماری آخری امید ہے اور ہمیں یقین ہے آپ جن پر قابو پا کر ہماری بٹیا رانی کاسمی دیوی کو اس جن سے آزادی دلوا دیں گے۔ شاہ جی نے ٹھاکر کی بات سنی اور پھر کچھ سوچ کر بولے، ٹھیک ہے ٹھاکر صاحب، میں آپ کی مدد کروں گا اور کاسمی دیوی کو اس جن سے نجات دلاؤں گا، آپ تیاری کریں۔ یہ کہنے کے بعد شاہ جی نے ٹھاکر صاحب کو کچھ سامان لکھ کر دیا اور کہا کہ یہ سامان منگوا لے، شام کو عصر کے بعد میں آ جاؤں گا۔ ٹھاکر صاحب سامان کی پرچی لے کر چل دیے۔ شام کو شاہ جی عصر کی نماز پڑھ کر اپنی بیٹی یعنی میری دادی کو کندھے پر بٹھا کر ٹھاکر صاحب کے گھر کی طرف چل پڑے۔ ٹھاکر صاحب کی پوری فیملی شاہ جی کے انتظار میں کھڑی تھی۔ شاہ جی کو دیکھ کر ان کے چہروں پر خوشی دوڑ گئی۔ وہ سب شاہ جی کو ایک جھرمٹ کی شکل میں اپنے محل نما گھر کے اندر لے گئے اور ایک بڑے سے ہال نما سجائے کمرے میں بٹھا دیا۔ شاہ جی کمرے کا جائزہ لینے لگے۔ کمرے کی خوبصورتی دیکھ کر ٹھاکر صاحب کی دولت کا اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد ٹھاکر صاحب کی بیٹی کاسنی دیوی کو لایا گیا۔ کاسنی دیوی کی عمر 15-16 سال کے درمیان تھی۔ لڑکی بلا کی حسین تھی۔ اس کا دبلا پتلا سرابا، لمبے بال، گولی رنگت اس کے حسن کو چار چاند لگا رہے تھے۔ ایسی خوبصورت لڑکی پر جن کا عاشق ہونا بنتا تھا۔ کاسنی کو شاہ جی کے سامنے بٹھا دیا گیا اور دونوں آمنے سامنے تھے۔ کاسنی دیوی کا سر جھکا ہوا تھا اور شاہ جی اسے دیکھتے ہوئے منہ ہی منہ میں کچھ پڑھ رہے تھے۔ ابھی اس عمل کو کچھ ہی منٹ گزرے تھے کہ اچانک کاسنی دیوی نے اپنا جھکا ہوا سر اٹھایا اور آہستہ آہستہ لہرانا شروع کر دیا۔ وہ جھوم رہی تھی، اس کی آنکھیں بھی ابھی تک بند تھیں۔ شاہ جی عمل کرتے ہوئے کاسنی دیوی کو ہی دیکھ رہے تھے اور پھر اچانک ہی کاسنی دیوی نے اپنی بند آنکھیں کھولی۔ یہ آنکھیں کاسنی دیوی کی تو نہیں تھی۔ کوئی دوسرا ہوتا تو اب تک وہ آنکھوں میں جھانکتے ہی خوف سے مر گیا ہوتا یا میدان چھوڑ کر بھاگ چکا ہوتا، لیکن یہ شاہ جی تھے، ایک دلیر اور بہادر انسان۔ ڈر نام کی شے جن کے پاس بھٹکنے سے بھی ڈرتی تھی، وہ بڑی بے جگری سے کاسنی دیوی کی آنکھوں میں جھانک رہے تھے۔ دونوں کی نظریں ٹکرا رہی تھی۔ شاہ جی محویت کے عالم میں اپنا عمل کرنے میں مصروف تھے۔ کاسنی دیوی اپنی سرخ آنکھوں سے شاہ جی کو غصے کے عالم میں گھور رہی تھی اور ساتھ ہی بڑی تیزی کے ساتھ جھوم رہی تھی۔ اس کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا اور پھر جھومتے جھومتے اس کے منہ سے الفاظ نکلے۔ آواز مردانہ تھی۔ شاہ جی آواز سے یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی سانپ پھنکار رہا ہو۔ شاہ جی کے کان میں اس کے الفاظ پڑ رہے تھے، لیکن وہ اپنے عمل میں مصروف تھے۔ انہوں نے اپنا عمل نہیں چھوڑا تھا۔ شاہ جی، کاسنی دیوی کے اندر موجود جن پھر پھنکارا، چھوڑ دے اپنا عمل ورنہ پچھتائے گا۔ جن بول رہا تھا، لیکن شاہ جی اپنے عمل میں مصروف تھے۔ وہ پڑھ کر کاسنی دیوی پر پھونک رہے تھے اور ساتھ ہی اپنے پاس رکھا دم کیا ہوا پانی کاسنی دیوی پر چھڑک رہے تھے۔ شاہ جی، میں تیرے پورے خاندان کو تباہ و برباد کر دوں گا۔ کاسنی دیوی کے اندر موجود جن پھر بولا، میں تجھے سمجھا رہا ہوں، میرے اور لڑکی کے درمیان مت پڑ، دور ہو جا، ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دے۔
جن بول رہا تھا، لیکن شاہ جی پر جن کے الفاظ کچھ اثر نہیں کر رہے تھے۔ وہ اپنے عمل میں مصروف تھے۔ اب کاسنی دیوی کے اندر موجود جن بھی بے چین ہونے لگا تھا۔ اس نے جھومنا بند کر دیا تھا۔ شاہ جی، جن کی آواز مرجھا گئی تھی، اب اس کی آواز میں وہ دم خم نہیں رہا تھا۔ شاہ جی، اپنے عمل کو روک دے، میں تجھے مالا مال کر دوں گا، جن بول رہا تھا، لیکن شاہ جی اس کی آواز پر توجہ نہیں دے رہے تھے۔ وہ مسلسل اپنے عمل میں مصروف تھے۔ اب کاسنی دیوی کے اندر موجود جن نے تڑپنا شروع کر دیا تھا۔ وہ شاہ جی کے سامنے گڑ گڑا رہا تھا، شاہ جی، خدا کے واسطے اپنے عمل کو روک دے، میں لڑکی کو چھوڑ دوں گا۔ جن کی بات سن کر شاہ جی رک گئے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کا عمل پورا ہو اور جن کی موت واقع ہو جائے۔ شاہ جی عمل میں ایک ایسا وظیفہ پڑھ رہے تھے جس کے پورا ہونے پر جن کی موت واقع ہو جانی تھی۔ جن طاقتور تھا، اس لیے شاہ جی بھی عمل میں ایک طاقتور وظیفہ پڑھ رہے تھے۔ شاہ جی بلا وجہ کسی کی جان نہیں لے سکتے تھے۔ ٹھیک ہے، شاہ جی بولے، لڑکی کو چھوڑ کر چلا جا، میں تجھے معاف کرتا ہوں اور اپنا عمل بند کرتا ہوں۔ شاہ جی، میں لڑکی کو آزاد کر رہا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ جن یہ کہہ کر خاموش ہوا تو شاہ جی بولے، ہم تیری کوئی شرط نہیں مانیں گے، تو اپنے کہے پر عمل کر اور لڑکی کو چھوڑ دیں۔ شاہ جی، اگر میری شرط نہیں مانی تو میں مر جاؤں گا، لیکن لڑکی کو آزاد نہیں کروں گا، اور مرنے کے بعد بھی لڑکی کو تنگ کروں گا۔ جن کی بات سن کر شاہ جی پریشان ہو گئے اور کچھ سوچ کر بولے، ٹھیک ہے، بتا تیری کیا شرط ہے۔ شاہ جی کی بات سن کر جن بولا، میری شرط صرف اتنی سی ہے کہ ٹھاکر سے کہو وہ ایک گائے ذبح کرے اور اس کی گوشت کی بریانی بنائے۔ وہ بریانی آپ اور یہ لڑکی میرے ساتھ بیٹھ کر کھائیں۔ اس کے بعد میں چلا جاؤں گا ہمیشہ کے لیے لڑکی کو چھوڑ کر۔ شرط چھوٹی سی تھی، لیکن اس میں ایک حجت تھی۔ ہندو گائے کو ماتا مانتے ہیں، ان کے لیے گائے ذبح کر کے اس کی بریانی بنانا ایک مشکل کام تھا، لیکن مرتا کیا نہ کرتا۔ آخر مجبور ہو کر ٹھاکر نے ایک گائے ذبح کی اور اس کی بریانی بنائی اور بڑی سی تھال میں ان کے سامنے لا کر رکھ دی۔ شاہ جی نے کاسنی دیوی کے ساتھ بیٹھ کر بریانی کھانا شروع کی۔ کاسنی دیوی کے اندر موجود جن بھی گرم گرم بریانی یوں کھا رہا تھا جیسے وہ گرم ہی نہ ہو۔ بریانی گرم تھی، اس لیے شاہ جی آرام سے کھا رہے تھے۔ کچھ دیر بعد بریانی ختم ہو گئی اور جن اپنے وعدے کے مطابق کاسنی دیوی کو چھوڑ کر چلا گیا۔ کاسنی دیوی کے گھر والے خوش ہو گئے، انہوں نے شاہ جی کی خوب آؤ بھگت کی۔ ٹھاکر نے شاہ جی کو سونے کے علاوہ مال و اسباب دینے کی کوشش کی، لیکن شاہ جی نے لینے سے انکار کر دیا۔ شاہ جی اپنی بیٹی یعنی میری دادی کو اپنے کندھے پر سوار کر کے گھر کی طرف چل دیے۔ دادی بتاتے ہیں کہ ابھی وہ ٹھاکر کے گھر سے آگے کچھ قدم ہی چل پائے تھے کہ شاہ جی کو ایک زبردست الٹی ہوئی۔ وہ دادی کو لے کر بڑی مشکل سے گھر پہنچے۔ جانے اس جن نے کیا عمل کیا تھا کہ شاہ جی دن بہ دن کمزور ہوتے چلے گئے اور پھر وہ صحت یاب نہ ہو سکے، ان کی موت واقع ہو گئی۔ 3 دن گزر چکے تھے لیکن میرے ساتھ کوئی واقعہ پیش نہیں آیا تھا، لیکن مجھے چلتے پھرتے اکثر یہ محسوس ہوتا کہ میرے آگے پیچھے میرے ساتھ کوئی چل رہا ہے۔ یہ ایک عجیب احساس تھا۔ کالج سے کلاس ختم کر کے میں گھر آ چکا تھا، امی نے کھانا لگا دیا تھا۔ کھانا کھا کر میں اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ مجھے اسٹڈی کرنی تھی، کچھ نوٹس بنانے تھے، لہٰذا میں اپنے کمرے میں آ گیا اور کتابیں کھول کر بیٹھ گیا۔ ابھی میں نے کتاب کا پہلا صفحہ ہی پڑھا تھا کہ کمرے میں ایک زوردار چھپاکا ہوا اور پورے کمرے میں روشنی سی بھر گئی۔ میں نے چونک کر کتاب ہاتھ سے چھوڑ دی اور پھر اچانک ہی وہ میرے سامنے کھڑی تھی۔ ہاں، وہی دور شوار حسن کا پیکر۔ وہ آج سرخ لباس میں ملبوس تھی۔ سرخ لباس اس کے حسن کو زہر قاتل بنا رہا تھا۔ کوئی بھی اس کے حسن کو دیکھ کر دیوانہ ہو سکتا تھا، اپنے ہوش و حواس کھو سکتا تھا، اس کے لیے اپنی جان دے سکتا تھا۔ میں حیرت اور محویت کے عالم میں اسے دیکھے جا رہا تھا۔ کیا ہوا؟ اتنی حیرت سے کیا دیکھ رہے ہو؟ میری محویت کو دور شوار نے توڑا۔ کون ہو تم؟ میں اپنی حیرت پر قابو پاتے ہوئے بولا۔ کہا تو تھا تمہاری داسی ہوں، دور شوار مسکراتے ہوئے بولی۔ میری داسی؟ میں نے حیرت سے دور شوار کو دیکھتے ہوئے کہا، تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ اتنی سی بات تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ دور شوار بول رہی تھی۔ میں پچھلے 2 سال سے تمہیں دیکھ رہی ہوں اور سایہ بن کر تمہارے ساتھ گھوم رہی ہوں، اور تمہیں احساس ہی نہیں ہو رہا ہے کہ کوئی تمہارے لیے پاگل ہو رہا ہے، تمہارے عشق میں دنیا چھوڑ بیٹھا ہے۔ لیکن تم ہو کون؟ دور شوار کی بات سن کر میں بولا، اور میری داسی کیوں بن بیٹھی ہو؟ میری بات سن کر دور شوار نے ایک ٹھنڈی اور لمبی سانس کھینچی۔ تم میرے بارے میں جاننا چاہتے ہو؟ وہ میری طرف دیکھ رہی تھی۔ کہانی ابھی باقی ہے، اگلی قسط کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹ کریں۔ آپ کا مخلص سید اطہر علی نایاب۔